جی السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ونس اگین آ چکے ہیں اپنے ایک نیو بلاگ کے ساتھ، اور آج تھوڑا سا سیریس بلاگ ہے، اور وہ اس لیے کہ سب سے پہلے تو معذرت کہ ہم نے جو ہے وہ 10-15 دن جو ہے وہ بلاگ نہیں دیا، آپ کو اپلوڈ نہیں کر سکے۔ ایک لائف میں انسیڈنٹ ہی ایسا آیا اور سڈنلی اس انسیڈنٹ تھا یہ، اور معاملات یہ ہوئے ہیں کہ 2 ہفتہ پہلے جو ہے نا، میں اسی طرح ہی ہم گھر تھے، تو اس دن شاید میچ تھا یا جو بھی تھا ہم دیکھ رہے تھے، تو مجھے اچانک کال آئی ہے مجھے میرے فیصل آباد سے، ماموں کے گھر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ماموں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میرے ماموں جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں فوراً اسی دن فیصل آباد نکلنا پڑا۔ پھر ہم اس رات کو ہم فیصل آباد نکلے، لاہور میں بارش بھی ہوئی اس رات۔ اگلے دن پھر بہت زیادہ بارش ہوئی، رحمت برسی ہے کافی۔ تو بس ہم نکلے ہیں رات کو جناب، تو آگے پہنچے، ہم کی ڈیڈ باڈی دیکھی، بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف دہ عمل تھا، اور جن کے والد صاحب سے ظاہری بات ہے ایک گھر میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے، تو وہ بھی بس کافی زیادہ ٹینشن میں، پھر سارے اس طرح کی کنڈیشن ہی اس طرح کی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ہفتہ 10 دن 15 دن وہاں ہی ہم نے اسٹے کیا اپنے ماموں کے گھر۔ تو وہاں آپ کو پتا ہے پھر اس طرح کی چیزیں بلاگنگ اور یہ ڈیلی بیس پہ، یہ تو ہمارا ایک انجوائمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، ہم اپنی فیملی کو دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ، آپ کو یعنی اپنی یوٹیوب فیملی کو کنٹینٹ لے کے آتے ہیں روز، اور کوئی نہ کوئی انجوائمنٹ کرتے رہتے تھے۔ تو اس طرح کا معاملات ہو جائے تو پھر وہ چیز کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہمارے بڑے، میرے تو خیر فیورٹ ہمارے ماموں تھے، مطلب ایک ہوتا ہے نا لاڈلے اس طرح کے، تو بڑا پیار تھا ان کے ساتھ ہمارا۔ تو یہ سب نے پوچھا کہ وہ بیمار تھے یا اس طرح، تو ہم نے کہا نہیں بیمار تو نہیں تھے، لیکن اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر بلڈ پریشر ہائی ہوا، یہ معاملات۔ تو یہ ایک سیکنڈ کی بھی ان کو جو ہے نا وہ مہلت نہیں ملی ہے، ہاسپٹل لے کے جاتے ہوئے ان کو دوسرا اٹیک ہوا، ایک پہلا گھر میں ہوا پھر دوسرا۔ یہ ہے کہ اب کئی جگہ پہ ہمیں خبر آئی ہے کہ مطلب ہماری فیملی میں اس طرح، فیملی کہہ رہا ہوں دوست کے گھر بچے کی پیدائش بھی ہوئی، کہیں خوشی ہے کہیں غم ہے۔ اب ہمارے گھر میں اب اس طرح وہ مطلب فوتگی والا معاملہ ہو گیا، اور کئی گھروں میں اس طرح خوشی کا معاملہ، تو یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ ہیں، تو ہر انسان نے جانا ہے۔ بس اس وجہ سے پھر میں نے کوشش نہیں کی، میں نے کہا نہیں یار کیا بنائے، پھر بیچ میں ایک آدھ بلاگ بنایا کہ کیونکہ نوٹیفیکیشن آیا یوٹیوب کی طرف سے کہ آپ نے جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہی، یا آپ کا چینل جو ہے وہ کس سائڈ کو جا رہا ہے، آپ نو ورک ہے، کوئی انالیٹکس میں آپ کو ریکیپ دیتے ہیں نا وہ، تو وہ شو کرتے ہیں کہ جی آپ نے محنت نہیں کی، یا آپ کا چینل جو ہے وہ دیکھیں اپنے آپ کو، تو وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ تو وہ میلز وغیرہ آئی، ویریفیکیشن کی، تو میں نے پھر ان کو بائی میل ان کو کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ ہم اپنے ورک کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تو پیچھے سے حق تو ویسے بنتا تھا حارث کا، عثمان کا، کہ وہ بناتے، لیکن انہوں نے نہیں بنایا، تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو ویسے بھی پھر جب مجھے فیل ہوا 10-15 دن بعد، 10-12 دن بعد جب مجھے فیل ہوا نا کہ 10 دن تو ہو گئے تھے، اب 10 دن کے اندر چاہیے تھا کہ یہ بناتے لوگ بتاتے، یا اپنے شو کرتے اپنے آپ کو ہی، اپنی ڈیلی بیس پہ اپنے آپ کو شو کرتے کہ ہاں جی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو 10 دن مجھے کسی کا ریسپانس نہیں آیا، تو نہ میں نے بھی نہیں رابطہ کیا، بجائے رابطہ کرنے کے ظاہری بات مجھے ایک ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا بندہ کہ ہاں جی اگلا بندہ رابطہ کرے، میں نے بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا نو ایشو، آپ جب اگلے نے نہیں کیا پھر میں کیوں کر سکتا ہوں، میں نے بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو چاہیے تو ان کو تھا، تو خیر انہوں نے نہیں بنایا، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، کوئی نہیں بنایا تو
تو حارث کا مجھے پتا چلا، کہتے جی اس نے صرف ایک جسٹ آپ کے ساتھ بہانا کیا ہوا پیپرز کا کہ میرے ایگزامز ہیں تو میں نہیں آ سکتا، تو بیچ میں جو ہے نا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر انٹرٹینمنٹ کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر اس کو اجازت ہے تو وہ کرے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کرتا ہے تو کرے، ولاگ بناتا ہے تو بنائے، نہیں بناتا تو بھائی ہم کسی کو زبردستی تھوڑی ہے کہ ہاں جی تم بناؤ۔ تو جو اس چیز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے، تو میرے پہ تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میری وہ سچویشن کنڈیشن نہیں تھی کہ میں وہ کر پاتا۔ حالانکہ میرے کسٹمرز کی بھی مجھے کالز آئی ہیں کہ آپ آ کے ہمارا فرنیچر کا کام کر دیں، آپ کو بتایا نا میرا کڈس فرنیچر کا کام ہے، تو مجھے کسٹمرز نے کہا کہ آپ آئیں۔ اس طرح کے معاملات میں کئی لوگوں کی کالز آ بھی جاتی ہیں، مطلب بزی ہو نا تو یا اس طرح کا معاملہ ہوا ہو تو آتی ہیں۔ میڈم نازی ہیں، ان کی بھی کال آئی کہ آپ آئیں، تو آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں تو نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا چلیں آپ کو ہم آن لائن زوم ایپ پہ لے لیتے ہیں، آپ آن لائن ہمارے ساتھ رہنا، اپنی ڈسکشن اپنی رائے جو ہوتا ہے نا سروے، وہ آپ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ۔ میں کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن ان کے بعد ان کی بھی کال نہیں آئی، شاید انہوں نے نہیں مناسب سمجھا ہوگا کہ نہیں اس کے گھر اس طرح معاملات ہوئے ہیں تو نہیں۔ اس لیے اپنی فیملی سے میں کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ میں آپ کو آہستہ آہستہ ریپیٹلی اگین میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا کہ میں آپ کو انٹرٹین کروں اور اپنا ڈیلی بیس پہ کنٹینٹ دوں، تو شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر، کیونکہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو بڑے مفاد پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ میری آپ سب سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں، دعائے مغفرت کریں ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کرے، اللہ پاک ان کی قبر کو کشادہ کرے، اور آگے آسانیاں عطا فرمائے، ہم سب کے لیے عطا فرمائے آسانیاں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی فرمائے، آخرت میں بھی فرمائے۔ اور رمضان پاک چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہمارے سمیت سب کو کہ ہم اس میں نیک کام کریں۔ تو ایک انسیڈنٹ کے ساتھ سیریس ہو جانا ہی سیریس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کے ساتھ سبق سیکھنا چاہیے، اور بندہ کہتا ہے نا کہ یار ابھی تھوڑی دیر باتیں کی ہیں، چل سیریس ہو گئے، سیریس فیس بنا لیا، سیریس ہو گئے، تو بعد میں پھر 4 دن بعد کچھ نظر آیا تو پھر انٹرٹینمنٹ کی طرف راغب ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اس پہ عمل کرتے رہیں تاحیات جب تک ہیں، کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرتے رہیں، نہ کہ تھوڑی دیر کیا یا اس رمضان کے ماہ میں ہم نے صرف نمازیں پڑھی اس کے بعد پھر کوئی نہیں۔ تو یہ ہے کہ چلو ایک لائن وائز چلتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ ایک ٹریک پہ آ گئے ہیں کہ ہاں جی ہم نے رمضان کے ماہ میں اگر نیک کام کرنے ہیں تو باقی بھی یا کرنے ہیں، اس کے بعد بھی ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ تو یہ میرے والد صاحب بھی بتاتے ہیں، بلکہ سب کو ہی پتہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے، اچھے کا بھی بتا دیا، برے کا بھی بتا دیا، قرآن پاک میں بھی ہر چیز آپ کو پتہ ہے، ہر چیز کی آپ کو ہدایت ملتی ہے وہاں سے بھی۔ تو بندے کو عمل کرنا چاہیے، تو انسان کی اپنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ غلط راستہ چن لے یا وہ سیدھا راستہ چن لے، وہ اس کی ہے، اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو بعد میں حساب لینا ہی لینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تمہیں میں نے زندگی دی ہے، مہلت یہی ہے، تو تم اچھے کر جاؤ گے تو اچھا ہو جائے گا تمہارے لیے، اگر برا کرتے رہو گے تو پھر اس کی سزا۔ تو بس یہی ہے کہ اب انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھے مال کی، کرتے رہیں گے، کوئی غلطی گستاخی نہ کسی سے بھی ہو۔ اور رہی بات علی حسن صاحب کی، وہ میں اس لیے شیئر کرنے لگا بات کہ وہ لاہور آ رہا ہے، کیونکہ اس کا ایک دوست ہے تو وہ جا رہا ہے امریکہ۔ یہ آیا تھا آصف، جو آپ نے لاسٹ ہمارے بلاگ میں دیکھا ہے نا، آصف لڑکا جس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ ساری کی، وضو وغیرہ بھی کی اور سارا، وہ جا رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ امریکہ جا رہا ہے۔ تو دیکھیں نا آپ انہوں نے مجھے کال کی، فہد بھائی اب کہاں ہے؟ میں نے کہا یار میں فیصل آباد ہوں ابھی۔ تو میں نے کہا جب آپ مجھے کال کرو گے انشاءاللہ میں آپ کے لیے لاہور آ جاؤں گا۔ میں نے اپنا ایک دوست ہے اس نے بھی باہر جانا، اس کو بھی میں نے کہا، میں نے کہا یار تم مجھے کال کرو گے میں تمہارے لیے اسپیشل لاہور آ جاؤں گا، آ کے پھر واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ ہم فیصل آباد اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ چیلم کروانا ہے ماموں کا، کروا کے تو انشاءاللہ پھر ہم لاہور آئیں گے۔
اور لاہور آ کے تو پھر انشاءاللہ آگے معاملات چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آصف جا رہا ہے امریکہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی منزل کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے وہاں پہنچائے. جن دوستوں نے باہر جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے اور وہ باہر جائیں اور اپنے کام کاج میں مصروف ہوں. یہ ہے کہ اب دیکھیں نا ان لوگوں کے لیے خوشی کا لمحات ہیں، ہمارے لیے ذرا اور معاملات ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دنیا کو چلا رہا ہے، نظام کو چلا رہا ہے. کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے، کہیں نارمل کام چل رہا ہے. تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بلاگ بناؤں گا. لاہور ایئرپورٹ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ہی آتے ہیں میں انشاءاللہ بلاگ بناؤں گا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پارٹ 1 پارٹ 2 شیئر کر دیں گے، 2 بنا لیں گے، ایک کہیں گے، ایک بنا لیں گے. ٹھیک ہے. بس یہی باتیں تھی. یہ میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ ہمارے گھر کی طرف معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بلاگ میں ڈیلے آیا ہے، ٹائمنگ میں ڈیلے آ گیا. تو کوشش کریں گے کہ آپ کو انٹرٹین کریں. ٹھیک ہے. بلاگ دیں آپ کو. تو باقی معاملات دیکھیں گے. عثمان کو بھی دیکھیں گے آ کے، حارث کو بھی دیکھیں گے آ کے کیا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے پھر. اوکے جی، آپ اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے رمضان کو اچھے طریقے سے سپینڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقات وغیرہ دیں. صدقات جو سے ہوتے ہیں وہ دیں. اور یہی ماہ ہے نیکیاں اکٹھی کرنے کا. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سب کو اپنی رحمت برسے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. یہی دعا ہے ہماری سب کے لیے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ جو چینل دیکھتے ہیں، جن کے پاس میرا چینل جاتا ہے، وہ اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیا کریں اور اس کو دیکھ لیا کریں. اپنے فری ٹائم میں آپ دیکھیں. کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ لازماً ہمارے چینل کو نکال کے دیکھیں. جو دیکھ سکتا ہے اس کا بھی شکریہ، جو دیکھ رہا ہے شکریہ، جو نہیں دیکھ رہا اس کا بھی شکریہ. کسی کے ساتھ زبردستی تو نہیں ہے. تو لیکن جو دیکھ رہا ہے اس سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ. تو چلیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو آپ دیں اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں. برولوجی زندہ باد.